بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ حالت احرام میں تکیے پر لیٹنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں سر کا کچھ حصہ ڈھپ جاتا ہے، تو جاننا چاہیے کہ حالت احرام میں سر کو ڈھانپنا منع ہے، سر کو کسی کپڑے پر ٹکانا منع نہیں ہے، اور تکیے پر سر رکھنے میں سر ڈھانپنا لازم نہیں آتا ہے بلکہ سر کو ٹکانا لازم آتا ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور اگر دل میں یہ خدشہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ تکیے پر کپڑا ہوتا ہے جو سلا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ چنانچہ الہدایہ مع شرحہ فتح القدیر میں آتا ہے وَلَوْ ارْتَدَى بِالْقَمِيصِ أَوْ اتَّشَحَ بِهِ أَوْ اِعْتَذَرَ بِالسَّرَاوِيلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔ اگر محرم قمیص کو جو کہ سلی ہوئی ہوتی ہے کاندھوں پہ سے اوڑھ لے یا گلے میں ڈال لے یا پاجامے کو ازار کی طرح تہبند کی طرح باندھ لے، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبِسْهُ لِبْسَ الْمَخِيطِ، کیونکہ اس نے اسے سلے ہوئے کپڑوں کو جس طرح پہنتے ہیں اس طرح نہیں پہنا ہے، صرف اپنے اوپر گویا کہ ٹکایا ہے۔ تو یہی حکم تکیہ اور اس کے غلاف کا ہوگا کہ وہ اس کو پہن نہیں رہا ہے بلکہ صرف ٹکا رہا ہے، اور یہ لغتاً بھی ڈھانپنا نہیں کہلاتا ہے بلکہ ٹکانا کہلاتا ہے، اور احرام میں سر ڈھانپنا منع ہے، ٹکانا نہیں۔ البتہ محرم کا بغیر ضرورت چہرے کے بل تکیے پر لیٹنا اس کو مکروہ کہا گیا ہے، لیکن گالوں کے بل یا سر کے بل اگر لیٹے تو یہ مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ غنیۃ الناسک میں آتا ہے وَيُكْرَهُ كَبُّ وَجْهِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، اور مکروہ ہے تکیے پر اپنے منہ کے بل لیٹنا، بخلاف خدیہ، برخلاف رخساروں کے، وَكَذَا وَضْعُ رَأْسِهِ عَلَيْهَا، اور اسی طرح اس پر اپنے سر کو رکھنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔